قرآن پاک کی آخری دو صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ دونوں صورتیں اس وقت نازل ہوئی تھیں جب کچھ یہودیوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس کے کچھ اثرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر بھی ہوئے تھے۔ ان صورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو توڑنے سے حفاظت کے لیے ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی گئی ہے، اور کئی احادیث سے ثابت ہے کہ ان دونوں صورتوں کی تلاوت اور ان سے دم کرنا جادو کے اثرات دور کرنے کے لیے بہترین عمل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے ان دونوں صورتوں کی تلاوت کر کے اپنے مبارک ہاتھوں پر دم کرتے اور پھر ان ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیر لیتے تھے۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان اور بہت مہربان ہے۔ کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے، اور ان جانوں کے شر سے جو گروہ میں بھونک مارتی ہیں، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ اس صورت میں اندھیری رات کے شر سے خاص طور پہ اس لیے پناہ مانگی گئی ہے کیونکہ جادوگر عام طور پر رات کے وقت ہی کارروائی کرتے ہیں، اور جانوں کے لفظ میں مرد اور عورت دونوں داخل ہے۔ جادوگر مرد بھی ہو سکتا ہے اور عورت بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ پہلے جو ہوتا تھا کہ وہ دھاگوں پہ گرے لگا لگا کے اس پہ جادو کیا کرتے تھے، اس لیے اس صورت میں بھی اسی طرف اشارہ کر کے بتایا گیا ہے کہ ان جانوں کے شر سے جو گنڈے کی گروہ میں پھونک مارتی ہیں اور ان پر کچھ پڑھ کر پھونکتے رہتے ہیں، اور ان کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اور اسی طرح سورۃ الناس کا ترجمہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں سب لوگوں کے پروردگار کی، سب لوگوں کے بادشاہ کی، سب لوگوں کے معبود کی، اس وسوسے ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے کو چھپ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور جو سب کا پروردگار اور صحیح معنوں میں سب کا بادشاہ ہے اور سب کا معبود ہے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد منقول ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے دل میں شیطان وسوسے ڈالتا رہتا ہے، جب وہ ہوش میں آ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو یہ وسوسے ڈالنے والا پیچھے کو دپک جاتا ہے، اور جب وہ غافل ہو جاتا ہے تو دوبارہ آ کر وسوسے ڈالتا ہے۔ سورۃ انعام میں بھی بتایا گیا ہے کہ شیطان جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، البتہ شیطان جو جنات میں سے ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آتے اور دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، لیکن انسانوں میں سے جو شیطان ہوتے ہیں وہ نظر آتے ہیں، اور ان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں سن کر انسان کے دل میں طرح طرح کے برے خیالات اور وسوسے آ جاتے ہیں۔ اس لیے اس آیت کریمہ میں دونوں قسم کے وسوسے ڈالنے والوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ ان آیتوں میں اگرچہ شیطان کے وسوسے ڈالنے کی طاقت کا ذکر ضرور فرمایا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تلقین کر کے یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے اور اس کا ذکر کرنے سے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سورۃ النساء میں بھی فرمایا گیا ہے کہ اس کی چالیں کمزور ہیں اور اس میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ انسان کو گناہ پر مجبور کر سکے۔ سورہ ابراہیم میں شیطان نے اعتراف کیا ہے کہ مجھے انسانوں پر کوئی اقتدار حاصل نہیں۔ یہ تو انسان کی ایک آزمائش ہے کہ وہ انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو بندہ اس کے بہکانے میں آنے سے انکار کر کے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیتا ہے تو شیطان اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ قرآن کریم کا آغاز سورۃ فاتحہ سے ہوا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ ہی سے سیدھے راستے کی ہدایت کی دعا کی گئی ہے، اور اختتام سورۃ الناس پر ہوا ہے جس میں شیطان کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، کیونکہ سیدھے راستے پر چلنے میں اس کے شر سے جو رکاوٹ پیدا ہو سکتی تھی اسے دور کرنے کا طریقہ بتا دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفس اور شیطان دونوں کے شر سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین ثم آمین۔